السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا واقعہ سالم کویت سے، یہ واقعہ عبرت والا ہے، یعنی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے دونوں فریقین کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ واقعہ خوفناک تو نہیں لیکن اس میں خوف بھی ہے، یعنی کچھ لمحات ایسے ہیں جس میں خوف ہے، لیکن یہ واقعہ سالم اس کی فیملی کی بربادی کا سبب بنا۔ واقعہ لمبا ہے لیکن واقعہ آپ کو دکھی کر دے گا، واقعے سے آپ کو غصہ بھی آئے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھ کے، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سالم کویتی شہری۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ایک چیز کلیئر کروں کہ سالم کا مطلب ہے سالم کی ماں۔ جیسے کہ ایک جن ہے ابو فانوس، وہ فانوس کا باپ نہیں گنا جائے گا، اس کا مطلب ہے لائٹ والا جن، یعنی فانوس کہہ لیں، دیا جیسے ہوتے ہیں، اور نویرا یعنی نور، ابو نویرا، ابو فانوس، اس کا مطلب ہے لائٹ والا، یعنی کیونکہ پاکستان انڈیا میں عربی کو تھوڑا سا کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ سالم جہاں میں کہوں گا اس کو آپ کو پتہ ہے کہ سالم کی ماں، ابو سالم، سالم کا باپ۔ سالم ان کا بڑا بیٹا ہے جس سے کنیت بنتی ہے، نام ان کے اور ہوتے ہیں لیکن نارملی احتراماً یا عرب میں کنیت سے پکارنا شوق ہے یا ان کی ایک رسم ہے۔ سالم، ابو سالم۔ سالم کہتی ہے کہ میرا خاوند کمال کا، پیار کرنے والا اور گھر کی دیکھ بھال کرنے والا، یعنی کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں، اور ہمارا احوال گھر کا ایسا تھا جیسے پورے کویتی شہریوں کا ہے، یعنی کوئی کسی چیز میں کمی نہیں۔ لیکن ابو سالم میں ایک خرابی تھی، وہ یہ کہ وہ عورتوں کے پاس جاتا تھا، مختلف عورتوں کی۔ میں بڑی کوشش کرتی ہوں اس سے کہ یہ گندی عادت چھوڑ دے۔ جب بھی کوئی مجھے کسی چیز کا علم ہوتا تھا کسی نئی عورت کا، تو میں ناراض ہو کے اس سے چلی جاتی تھی اپنے سسرال، اپنے میکے۔ پھر یہ واپس آتا، مجھے منا کے لے کے جاتا، آگے سے نہیں کروں گا، یعنی اس کا بس یہی تھا۔ جب بھی کبھی کسی چیز کا مجھے پتہ چلتا، میں ناراض ہو کے تو اپنے گھر چلی جاتی تھی، یہ مجھے منا کے واپس لے کے آتا تھا۔ ہماری زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ ابو سالم تھوڑا سا بدلا ہے، فون کے اوپر لمبی لمبی کسی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، مجھے لگا کہ پھر کوئی نئی لڑکی اس کی لائف میں آ گئی ہے، تو میں اس کی کافی سوچ بوجھ کر کے، جاسوسی کر کے، تو جب مجھے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کے ساتھ ہی باتیں کرتا ہے، تو میں اس سے لڑ کے اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ پھر یہ مجھے آ کے مناتا ہے، واپس لے کے آتا ہے، اور ہماری لائف نارمل ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی، یعنی ابھی وہ کسی لڑکی کے ساتھ لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا۔ تقریباً مہینہ 2 مہینے گزر گئے، کہتا ہے کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، وہاں پر ایک شادی ہے وہاں پر۔ تو میں سوچتی ہوں کہ سعودی عرب میں تو اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، نہ ہمارا کسی طرف سے، یعنی اس کا کوئی سعودی عرب میں رشتہ ہے ہی نہیں، تو یہ سعودی عرب کس کی شادی پہ جائے گا؟ پھر میں نے سوچا شاید جہاں یہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں اس کا کوئی دوست ہو، اس کی کوئی رشتہ داری ہو سعودی عرب میں، ان کی شادی ہو۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہ سعودی عرب 1 ہفتے کے لیے رہتا ہے وہاں پر۔ نارمل اس کا یہ تھا کہ دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ فون کرے گا، میرا حال پوچھے گا، بچوں کے ساتھ باتیں کرے گا، لیکن یہ 1 ہفتہ وہاں رہ کے آتا ہے، بالکل کسی کے ساتھ فون نہیں کرتا۔ میں بڑی حیران تھی کہ یہ ایسا کیوں بدل گیا۔ تو میں اس کو جا کے کہتی ہوں کہ ابو سالم، تم نے تو وہاں سے اپنے بچوں تک کا حال نہیں پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا کہ بچوں کا بھی حال نہیں پوچھتے، ان سے بھی بات کرنے سے رہے؟ تو میرے اوپر اس قدر غضبناک ہوا، کہتا ہے تو کیا میرے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے،
مجھے میری لائف بھی جینے دے کہ میں صرف تم لوگوں پہ گھسا رہوں. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یار یہ کیسا اسلوب ہے اس کا. یہ پہلی دفعہ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا, صرف یہی کہا ہے کہ اپنے بچوں کا بھی تم نے حوال نہیں پوچھا. یہ اس قدر میرے اوپر غضبناک ہو رہا ہے. اس کی عادت اس قدر بدل چکی تھی کہ وہ ابھی گھر میں بھی نہیں رہتا تھا. نہ بچوں کا حال پوچھنا ہے, نہ میرا پوچھنا ہے, نہ کسی کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی وہ بالکل ہی بدل چکا ہے, یہاں تک کہ گھر میں بھی نہیں رہتا. 1 مہینہ اس کو اسی حالت میں گزر گیا. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ڈیوٹی پر جاتا بھی ہے یا نہیں, کیونکہ جب گھر میں ہی نہیں رہتا تو مجھے اس کا نہیں پتا کہ یہ جہاں پر بھی یہ رہ رہا ہے وہاں سے اٹھ کے ڈیوٹی پہ جاتا ہے یا نہیں. 1 مہینہ اس کو اسی طرح گزر گیا, گھر میں نہیں آنا, کبھی آنا, بس چکر لگایا چلے گئے. ایسے ہی ایک دن ہی آیا اپنا سارا سامان پیک کرتے ہیں, جیسے یہ کہیں سفر پہ جا رہا ہو, کیونکہ کوئی بھی چیز یہ باقی ادھر نہیں چھوڑ رہا, سب کچھ یہ لے کے پیک کر رہے ہیں. اس دفعہ یہ گھر سے اتنے ٹائم, یعنی لمبا ٹائم یہ باہر رہا, کبھی بھی نہیں رہا ہو. 6 مہینے یہ گھر میں نہیں آیا, اور 6 مہینوں میں اس نے نہ فون کیا, نہ کسی کا حال پوچھا. جب واپس آیا تو اچانک ہی آیا, بغیر سلام لیے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. تو میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ یہ اچانک کتنی دیر کہاں تھا یہ. تو میں جا کہتی ہوں, ابو سالم تجھے کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا, اپنا سامان نکال رہا ہے بیگ سے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بندے تو کہاں تھا, کیا ہو گیا تجھے, تو اپنے بچوں کا بھی حال نہیں پوچھتا. میں اس سے یہ باتیں کر رہی ہوں, وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا. سامان رکھ کے تو اپنے کپڑے اتارتا ہے. جب اپنے کپڑے اتارتا ہے تو اس کی کمر کے پیچھے بڑا سا بکرے کا سر بنا ہوا ہے, کچھ عربی کے حروف ہیں, کچھ گنتی کے حروف ہیں, اور ان کی سمجھ نہیں تھی. تو میں دیکھ کے کہتی ہوں کہ ابو سالم یہ تو نے پیچھے کیا بنوا لیا, تو نماز پڑھنے والا بندہ ہے, اس حالت میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, اور اگر کوئی چھوٹا نشان ہو وہ تو الگ ہے, یہ اتنا بڑا تو نے بنوا لیا, کس سے بنوایا, کس نے بنایا, اللہ کا خوف کرو, تو نماز پڑھنے والا بندہ ہے, تو نماز نہیں پڑھ سکے گا. جب میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ تو نماز پڑھنے والا بندہ ہے, اللہ کا خوف کرو, ایک دم رخ میری طرف کیا. اس کے منہ سے پتہ چل رہا تھا کہ غضب سے بڑا ہوا ہے, ایسے جیسے شیطان کا منہ ہو. سیدھا میرے پاس آیا, میری گردن سے زور سے پکڑ لیا, جیسے مجھے بھی میری سانس روک کے مجھے مار دے گا, اور میرے منہ کے اوپر اتنا مارتا ہے اور اس قدر زور سے مارتا ہے. کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے سامنے نماز کا نام نہیں لینا. میں جب سے اس کے قدم میں آئی ہوں کبھی بھی اس نے مجھے انگلی بھی نہیں لگائی. اس دفعہ انگلی تو دور, میرے منہ کے اوپر اتنی زور سے اس نے مارا کہ جیسے میں اس کی دشمن ہوں, اس کی بیوی نہیں. اب یہ مجھے مار کے گھر سے باہر جا رہا ہے, باہر کے دروازے کے قریب سے ہو کے پھر مڑا. کہتا ہے میری بات سنو, آج کے بعد تو نے کبھی نماز کا نام لیا یا اس گھر میں نماز پڑھی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ کہہ کے تو چلا گیا. میری بڑی بیٹی آ کے مجھے کہتی ہے, ماں ابھی ماموں کو فون کرو, ان کو بتاؤ کہ مجھے اب میرے خامد نے کیسے مارا, وہ آ کے اس کی ٹانگیں توڑیں گے, تمہارا حق لے کے دیں گے, بدلہ لے کے دیں گے. تو میں کہتی ہوں یہ پاگل, یہ تیرا باپ ہے, باپ کے لیے اس طرح کے الفاظ بول رہی ہے. عین ممکن ہے کہ تیرے ابو کو کوئی مسئلہ ہے, کبھی اس نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور کبھی بھی اس کی طبیعت ایسی نہیں ہوئی جیسے ابھی ہے. نارملی میں اپنے گھر میں جاتی تھی لڑکے, اس دفعہ میں نہیں گئی, نہ جا سکتی ہوں کیونکہ میرا منہ سوجا ہوا ہے, اس قدر زور سے اس نے مجھے مارا. میں فون تک نہیں کرتی گھر میں. اس دوران میری بہن کا فون آ جاتا ہے کہ تو نہیں آ رہی تو میں تیرے گھر میں آتی ہوں. میری بہن آ جاتی ہے, آ کے تو میرا چہرہ دیکھتی ہے, کہتی ہے یہ تجھے کیا ہوا. میں نے کہا کہ میں نے ایک کریم منگوائی تھی تو وہ لگایا تو اس کا افیکٹ ہو گیا. میں نے اسے جھوٹ بولا, جھوٹ تو میں نے بول لیا, لیکن اپنے منہ کے تاثرات یا بات کرنے کا طریقہ وہ تو نہیں میں چھپا سکتی تھی. کہتی ہے تو مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے, یہ کسی کریم کا افیکٹ نہیں ہے جو تیرے چہرے کے اوپر ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ تجھے کسی نے مارا ہے اور تجھے تیرے خامد نے مارا ہے. میں اس سے باتیں کرتی ہوں, بس پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ بالکل بدل چکا ہے. اسی اثنا میں ابو سالم گھر میں آ جاتے ہیں. میری بہن اس کو کہتی ہے
کہ اللہ کا خوف کرو تو ایک کمزور عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے بھائی بھی ہیں، اس کا باپ بھی ہے، تجھے اگر کوئی اس سے مسئلہ ہے ان کے ساتھ جا کے بات کر، یا اگر تو ہاتھ ہی اٹھا سکتا ہے تو ان کے پاس جا، پھر تجھے پتا چلے کہ مرد کیا ہوتا ہے اور عورت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ابو سالم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، بلکہ منہ موڑ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میری بات سنیے، کسی کے ساتھ بات شیئر نہ کرنا، کہیں میرے گھر کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہی نہ بن جائے، یہاں تک کہ طلاق کے اوپر بات آ جائے، تو تم مجھ سے وعدہ کر کسی کو نہیں بتائے گی۔ لیکن وہ مجھ سے الٹا، مجھ سے روٹھ کے، ناراض ہو کے تو چلی گئی میری بہن۔ اسی رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوں، مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کہ کون رو رہا ہے۔ بچوں کے کمرے میں جا کے دیکھتی ہوں وہ سو رہے ہیں۔ اپنے خاوند کے کمرے میں جاتی ہوں، وہ وہاں پر نہیں ہے۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے واش روم سے۔ تو میں جا کے کان لگاتی ہوں کہ ابو سالم واش روم میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو میں آہستہ سے دروازہ کھولتی ہوں کہ لائٹ بھی بند ہے، یعنی واش روم میں ابو سالم بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ اس کے رونے کا انداز بھی الگ تھا، یعنی عجیب طرح سے وہ رو رہا تھا۔ اور لائٹ بند کر کے جب میں دروازہ کھول کے دیکھتی ہوں کہ ابو سالم بیٹھا ہوا ہے فرش پہ ہی، اپنی ٹانگوں میں منہ دے کے رو رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان، میں نے یہی کہا اعوذ باللہ من الشیطان۔ منہ اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے۔ اس قدر مجھے آ کے مارا، اس قدر زور سے مارا کہ جو پہلے مارا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں اعوذ باللہ کیوں پڑھا تم نے؟ کیوں تعوذ کیوں پڑھ رہی ہو؟ مجھے مار کے وہیں چھوڑ کے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس مقام کے اوپر میرا دل کیا کہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو بتاؤں، واللہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میری حالت اس نے یہ کر دی، واللہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ لیکن بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر میں نے یہ ذکر کسی سے نہیں کیا۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ میں دعا کرتی تھی، یا میری تمنا تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کہ جو منظر میں نے دیکھا۔ ابو سالم گھر میں آتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اس نے کپڑے بھی عجیب طرح کے پہنے ہوئے تھے آدھے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ کس کو گھر میں لے آیا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بیٹیاں بھی ہیں گھر میں۔ کہتا ہے سنو، یہ میری بیوی ہے اور یہ آج کے بعد یہیں رہے گی۔ میں کچھ بھی نہیں بولتی، ایسے جیسے میں نے اس کو قبول کر لیا ہو۔ میں نے اندر سے اس کو قبول نہیں کیا، مگر میں کچھ بولی بھی نہیں۔ اب وہ گھوم رہی ہے گھر میں، ڈیکور دیکھ رہی ہے، سامان دیکھ رہی ہے، اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اسی کی آواز کے اوپر میرے بچے باہر آ جاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں ہاں یہ ابو کی نئی بیوی ہے۔ اس کے منہ کے اوپر ہی اس کو بولتے ہیں ہم تو کہاں سے آ گئے، یعنی اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دن تک تم لوگ مجھ سے پیار کرو گے، مجھے پسند کرو گے اور زبردستی پسند کرو گے، میرے گھر کے حالات بالکل چینج ہو جاتے ہیں، بالکل وہ بدل جاتی ہیں۔ میں اب اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرتی کہ میں بڑی عمر کی ہوں، اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں اپنی آخری عمر، ڈھلتی عمر اور اپنے جوان بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتی ہوں۔ ابو سالم نہ اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، نہ مجھ سے بات کرتا ہے، بلکہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ اور وہ شیطان تھی، شیطان، مغربیہ، مروکن۔ ایسے ہی ایک دن میرا بیٹا آگے کہتا ہے کہ ماں گھر میں کچھ عجیب ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ بیٹا کیا عجیب ہے؟ کہتے ہیں ماں رات کو جب میں سو رہا ہوتا ہوں، ایک عورت آتی ہے، بالکل آرن، یعنی کپڑے نہیں پہنے ہوتے، آ رہی ہے، میرے ساتھ آ کے بیڈ پہ سو جاتی ہے، وہ میرے بیڈ کے اوپر آ کے لیٹ جاتی ہے اور زبردستی کہتی ہے میری طرف ہی دیکھو۔ میں کہتی ہوں کہ تیرا وہم ہے یا تو خواب دیکھ رہا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میرا بچہ چھوٹا بھی نہیں، 14 سال اس کی عمر ہے، مگر میں اس کی بات کا کوئی دھیان نہیں رہتی، نہ اس کے اوپر کوئی غور ہی کرتی ہوں، نہ اس کے اوپر میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں، جو کہ میری غلطی تھی۔ گھر میرا تو ایسے ہی برباد ہو چکا تھا۔ میرے گھر میں ہم لوگ ہر کوئی نماز پڑھتا تھا، اب ہمارے گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی قرآن ہی نہیں پڑھتا، بلکہ میں جب بھی چاہتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں، میرے جسم میں ایسے جیسے پتہ نہیں
میں کب کی تھکی ہوئی ہوں، نماز ہی نہیں پڑھ سکتی۔ ایسے ہی ایک دن اندھیری رات تھی، میں سوئی ہوئی ہوں، مجھے پیشاب آتا ہے۔ میں اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر جاتی ہوں، واش روم کی طرف دیکھتی ہوں کہ سامنے ہال میں میرا بیٹا کھڑا ہے جس کا منہ دوسری طرف ہے۔ تو میں اس کو کچھ بھی نہیں بولتی، میں سیدھا واش روم جاتی ہوں، پیشاب کر کے باہر نکلتی ہوں، وہ وہیں ہے۔ میں اسے پوچھتی ہوں کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ پھر کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ میں اونچا بھی بولتی ہوں، پھر بھی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ میں اس کے قریب جا کے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہوں، وہ گھومتا ہے اور میرے اوپر چلاتا ہے، تجھے مجھ سے کیا چاہیے، میرا پیچھا کیوں نہیں تم چھوڑ دیتی؟ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے اوپر چلا رہا ہے، کبھی بھی نہیں چلایا، جاؤ مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال میں رہنے دو۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے اوپر چلایا، مجھے برا بلا کہا۔ ویسے بھی نا اس کی حالت بڑی پتلی ہو چکی تھی، یہ خود بھی بڑا کمزور رہتا تھا۔ یہ میرا سینٹر والا بیٹا تھا، اسی کو رات کو عورت آ کے جس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا، یہ وہی ہے۔ سو جاتی ہوں، اگلے دن میں دوپہر کو اٹھتی ہوں، بچوں کو اٹھاتی ہوں، کھانا بناتی ہوں۔ بڑے بیٹے کو میں کہتی ہوں کہ جاؤ اپنے بھائی کو بلا کے لے کے آؤ تاکہ وہ بھی کھانا کھا لے۔ وہ جاتا ہے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے، لیکن اپنے کمرے سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، چیختے ہوئے بھاگتا آتا ہے، اماں بھائی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ کہتے ہیں اماں بھائی وہاں کمرے میں گرا ہوا ہے۔ تو میں جا کے دیکھتی ہوں، ہاں وہ گرا ہوا ہے، بے ہوش ہے اور بہت لاغر ہو چکا تھا۔ تو میں ابو سالم کے پاس جاتی ہوں، ابو سالم وہ چھوٹا بیٹا گر گیا ہے، اس کو ہسپتال لے کے چلو۔ کہتا ہے میں نہیں جا سکتا، بلکہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کہ اس کو میں نے مارکیٹ میں لے کے جانا شاپنگ کے لیے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ سالم میرا بڑا بیٹا کہتا ہے اماں تم فکر نہیں کرو، میں دوست کے پاس جاتا ہوں، اس کی گاڑی لے کے آتا ہوں اور اس کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں۔ وہ گاڑی لے کے آتا ہے، اسی میں ڈال کے اس کو ہاسپٹل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں چیک اپ کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ بالکل کھاتا ہی نہیں، تو اس کو کچھ دن یہاں رکھنا پڑے گا تاکہ اس کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہا، کیوں اس کو بھوک نہیں لگتی۔ ابو سالم کو ہاسپٹل والے فون کر کے بلاتے ہیں، وہ آتا ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو یہ مسائل ہے، ہمیں اس کو یہاں پر رکھنا ہے تاکہ اس کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں کہ یہ کھاتا کیوں نہیں۔ وہ سائن کر کے چلا جاتا ہے۔ میں وہاں روتی ہوں، پیٹتی ہوں کہ میرا بیٹا اور میرا خاوند کچھ دھیان ہی نہیں دے رہا، جیسے اس کی اولاد ہی نہیں۔ 2 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا۔ اس مقام سے میری زندگی بالکل ویران ہو جاتی، میں پاگل سی ہو جاتی ہوں اپنے بیٹے کے غم میں۔ لیکن ابو سالم اس کو کوئی فکر ہی نہیں، وہ بالکل نارمل ہے، ایک آنسو تک نہیں بہاتا کہ اس کا چھوٹا بیٹا مر گیا، بالکل بھی اس کے اوپر ایک آنسو تک نہیں بہاتا۔ جبکہ ہم لوگ، میرے دوسرے بچے، میں، ایسے جیسے ہم لوگ پاگل ہو گئے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے یہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا اپنے گھر میں نظر آتا ہے، میں اس کے پیچھے جاتی ہوں، اس کو بلاتی ہوں، اس کو آوازیں دیتی ہوں تاکہ یہ مجھ سے بات کرے، میرا غم ہلکا ہو جائے کہ میرا بیٹا تو یہاں ہے۔ لیکن میرا کوئی یقین نہیں کرتا، بلکہ میری چھوٹی بیٹی وہ بھی کہتی ہے اماں میں اس کو دیکھتی ہوں، ہر روز دیکھتی ہوں، لیکن وہ دن کو نہیں آتا، وہ رات کو آتا ہے۔ کوئی بندہ ہمارا اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتا کہ کوئی مرا ہوا ہمیں رات کو دکھتا ہے، گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک رات میری بڑی بیٹی آ کے مجھے کہتی اماں چھوٹی بہن نہیں مل رہی، تو میں اس کے ساتھ گھر کا ایک ایک کونا، ایک ایک کمرہ گھومتی ہوں، میری چھوٹی بیٹی نہیں ملتی۔ رات کا ٹائم ہے، جو ہی ہم لوگ گھر سے باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ چلو گھر سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، وہ باہر بیٹھی صحن میں، پلاٹ میں باتیں کر رہی ہے، ایک کالا سایہ تھا۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، یہ کون کھڑا ہے اس کے ساتھ؟ میری بیٹی کہتی ہے اس کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا۔ تو میرے لیے وہ صدمہ تھا، میں نے کہا کیا؟ وہ سامنے ایک مرد کھڑا ہے، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ کہتی ہے ماں وہاں کوئی نہیں کھڑا۔ جو ہی ہم اس کے قریب جاتے ہیں وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہوں، میرے لیے صدمہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں، بیٹی کیوں نہیں دیکھ رہی؟ تو اس کو جا کہتی ہے تو یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ تجھے سارا گھر تلاش کر کے تو یہاں پر بیٹھی۔ کہتی ہے نہیں میں تو اکیلی نہیں بیٹھی ہوئی، بلکہ میں تو بھائی سے باتیں کر رہی ہوں۔
وہ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں۔ تو میری بیٹی حیران ہوتی ہے، کون سا بھائی؟ وہی جو مر گیا۔ میری بڑی بیٹی کہتی ہے کہ تمہارا وہم ہے، تمہارا خیال ہے، یعنی وہ اس کی بات کا یقین ہی نہیں کرتی، بلکہ میں یقین کرتی ہوں کیونکہ میں نے وہ سایہ دیکھا تھا۔ اس کو لے کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں، ہم تینوں ایک ہی بیڈ پہ سوتی ہیں، جبکہ ابو سالم وہ تو اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتا ہے، ہر ٹائم اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جس نے ہماری زندگی اجیرن بنا دی، میری اور میری چھوٹی بیٹی کی۔ ہم دونوں کو وہ چھوٹا بیٹا نظر آتا ہے، گھر میں کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ پاگل سے ہو چکے تھے ہم لوگ، میں اور میری چھوٹی بیٹی۔ میں ابو سالم کو بتاتی ہوں کہ بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ کہتا تم لوگ پاگل ہو، کبھی جو کوئی مر گیا وہ واپس آتے، تم لوگ پاگل ہو۔ اب میں اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتاتی کہ میں اگر ان کو بتاؤں گی تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تو پاگل ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو مر گیا وہ تجھے نظر آئے، بلکہ مجھے نظر آتا ہے، کبھی باہر صحن میں، کبھی ہال میں، کبھی چھت میں، کبھی کچن میں، لیکن نظر وہ رات کو ہی آتا ہے، دن کو نہیں آتا۔ پھر ایک دن آیا کہ ہم لوگ سو رہے تھے، اپنی خدامہ جو کام کرنے والی، اس کی چیخوں کی آواز سے ہم لوگ اپنی نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور میں بھاگتی ہوئی اس طرف جاتی ہوں، اس کو کیا ہو گئی ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ جا کے دیکھتی ہوں کہ وہ میری بیٹی زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، جبکہ یہ خدامہ اس کی سائڈ پہ بیٹھ کے بیچاری رو رہی ہے، اونچا اونچا چلاتی ہے۔ میری بیٹی کا خون، پوری زمین لالو لال ہے اس کے خون سے۔ میں یہ منظر دیکھتی ہوں، اسی ٹائم بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں۔ پولیس آتی ہے، وہاں کا معائنہ لیتی ہے، جائزہ کرتی ہے اور یہ خدامہ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا شک کسی کے اوپر تھا، کسی نے قتل تو نہیں کر دیا، اور میری بیٹی کی میت بھی لے جاتی ہے۔ جا کے وہاں پر ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کو کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کی موت کا جو سبب ہے وہ کہیں اونچائی سے گر کے مری۔ تو وہ خدامہ بیچاری اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں پولیس والوں کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس کو خدامہ نے نہیں مارا، بلکہ یہ ہر روز اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی ہے پاگلوں کی طرح۔ تو عین ممکن ہے اسی رات یہ اسی کے ساتھ کھیلتی ہو اور وہاں سے گر گئی، کیونکہ خدامہ کا کمرہ نیچے ہے، اوپر نہیں، اور یہ بیچاری ہمارے ساتھ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو کافی سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ تو بچوں سے پیار بھی بہت کرتی ہے۔ المہم بیٹی کی جو سوگ کے دن ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ میں آپ کو وہ بالکل بتا ہی نہیں سکتی۔ جو میں بتا رہی ہوں یہ بالکل وہ چیز نہیں، اس کا عشر عشیر بھی نہیں جو بربادی میرے گھر کی اس وقت تھی۔ بس یہ ہے کہ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا جوان اچانک مر جاتے ہیں۔ میں پاگل ہوں، میں کچھ کھاتی نہیں ہوں، کچھ پیتی نہیں ہوں، کسی کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہوں، اکیلی بیٹھے روتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہ میری زندگی میں کیا بربادی آ گئی، میں نے کون سا ایسا عمل کیا جو میری زندگی میں یہ بربادی مجھے دیکھنا پڑ رہی ہے، یا کوئی ایسا ہے جو میرے گھر کی بربادی کر رہا ہے آہستہ 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 آہستہ، جبکہ میں اپنے گھر بھی نہیں جاتی۔ تو پھر میں ایک دن اپنی ماں سے بات کرتی ہوں کہ ماں مجھے کسی شیخ کے پاس لے جا تاکہ وہ میرے اوپر دم کرے، کیونکہ میری حالت بہت پتلی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے لے جاتی ہیں، میری بہنیں اور میری ماں مجھے ایک شیخ کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ جب شیخ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو مکمل کہانی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب شیخ پڑھنا شروع کرتا ہے تو میری حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے جیسے میرے اوپر کوئی بوجھ آ گیا یا میرا جسم جل رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، پھر مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ لیکن جب میں اٹھی تو میں گاڑی میں ہوں، میری دونوں طرف میری ماں اور میری بہن بیٹھی ہوئی، مجھے پکڑا ہوا دعائیں کر رہی ہیں۔ تو میں کہہ رہی ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے چھوڑو، مجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہیں کہ چپ کرو، تمہیں لے کے جا رہے ہیں گھر میں۔ میں کہتی ہوں مجھے اپنے گھر میں کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے میرے گھر میں لے کے جاؤ، میں نے تمہارے اس گھر میں نہیں جانا۔ میری ماں روتی ہوئی مجھے کہتی ہے کہ بیٹی صبر کرو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اپنی بہن کو پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے ایسے کیوں پکڑا ہوا ہے، مجھے چھوڑو۔ لیکن میری بہن سیدھا منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی اور میری بات کسی کا جواب نہیں دیتی۔ گھر لے کے جاتے ہیں،
تو میں پوچھتی ہوں مجھے بتاؤ مجھے کیا ہوا, مجھے ادھر کیوں لے کے آ گئے ہو. تب میری بہن نے سارا واقعہ بتایا جو شیخ کے پاس ہوا. میں تو سو گئی تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہوا بعد میں کیا نہیں, لیکن سارا واقعہ میری بہن بتاتی ہے. کہتی ہے جب شیخ نے تمہارے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا, تمہیں پہلے چکر آئے اور تم وہاں سو گئی, بیٹھی بیٹھی تم سو گئی تھی, اور وہ پڑھتا رہا کہ اچانک وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. شیخ, تم نے آنکھیں کھولی تھی, تمہاری آنکھیں ٹوٹلی کالی ہو چکی تھی. پھر شیخ پڑھتا رہا, تم بولی, لیکن ہمارے لیے حیرانگی تھی کہ تم کویتی عربی نہیں بول رہی بلکہ مغربی عربی بول رہی. اس میں کچھ الفاظ جو ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے. بس اتنا سمجھ آیا کہ جب تم اچانک اٹھی اور شیخ کی گردن سے پکڑ لیا. میں اور ماں چھڑواتی ہیں, لیکن تمہارے اندر بہت اتنی طاقت کہ جیسے 100 مرد ہو اس کی جان چھڑواتے ہیں. تم کہتی ہو کہ میرے اوپر قرآن نہیں پڑھو, اگر تم میرے اوپر قرآن پڑھو گے تو میں تمہیں اور اس کو دونوں کو مار دوں گی. تو شیخ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ میرے بس کا کام نہیں, اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے, اس کو کسی بڑے شیخ کے پاس لے کے جاؤ, میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. وہاں کتنی عورتیں تھیں, انہوں نے مل کے تو اس کو چھڑوایا تم سے, اور تمہیں زبردستی گاڑی میں لے کے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بھائی گاڑی میں ہی تھا, اس نے پھر تمہیں آگے پکڑ کے تو گاڑی میں ڈالا, اور تمہیں ہم لے کے اپنے گھر میں آئی ہیں, تمہیں گاڑی میں آگے ہوش آئی. اس کا مطلب ہے جو وہاں پر ہوا, جو وہاں پہ تمہارے اندر بول رہی تھی, تمہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. یہ میرے لیے حیرانگی ہے کہ جو ہوا, جس چیز کا ہم لوگ شاہد ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا. تو اس کا مطلب ہے جو تیرے اندر جن ہے, جو کالا جادو ہے, وہی بولی تھی, اور وہ مغربیہ ہے, وہ کویتی نہیں. میں اپنی امی اور اپنی بہنوں سے لڑتی ہوں کہ مجھے میرے گھر میں لے کے جاؤ, مجھے یہاں پر تم لوگ کیوں لے کے آ گئی ہو. وہ بڑی کوشش کرتی ہیں, بڑا مناتی ہیں, لیکن نہیں. بالآخر تھک ہار کے کہتی ہیں ٹھیک ہے صبر کرو, تمہیں چھوڑ آتے ہیں. واقعی وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے. میں سوچتی ہوں معقول بات ہے کہ وہاں پر جو میرے ساتھ ہوا مجھے اس کا نہیں علم, وہ جو میری باتیں مجھے میری بہن نے بتائیں, مجھے ان کا کیوں نہیں علم. یہ ان لوگوں نے میرے دل میں وہم ڈال دی. میں سوئی بھی ہوں رات کو, اگلے دن میں اٹھتی ہوں ایک سمیل سے, کسی جلنے کی سمیل آتی ہے, تو میں جلدی سے اٹھ کے بھاگتی ہوں کہ میرے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی. دیکھتی ہوں کہ آگ کہاں سے آ رہی ہے, دھواں کہاں سے آ رہا ہے, تو دھواں اوپر سے آ رہا تھا. اوپر حال میں جاتی ہوں, اور وہی میری شریک مغربی ہے, وہ کوئی دھونی دکھا رہی, تو میں اس کو جا کے بد دعائیں دیتی ہوں, گالی دیتی ہوں کہ کیا تو نے آگ لگا دی ہے, یہاں پر دھواں دھوایا ہوا ہے پورے گھر میں, بند کر اس کو, اللہ تجھے اور اس آگ کو اور تجھے برباد کرے, اللہ تیرے اوپر لعنت کرے, ملعون عورت. مجھے جواب میں کہتی ہے, اس کی مسکراتی ہے, اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ شیطانی تھی. کہتی ہے فکر نہیں کرو, تھوڑے دن اور ہیں اور تمہاری یہ سانسیں بالکل بند ہو جائیں گی. میں نے اس کی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے, یہ کون سا میرے لیے چیلنج مجھے کر رہی ہے. لیکن پورا دن اور پوری رات مجھے کھانسی رہی, مجھے زندگی میں کبھی کھانسی نہیں رہی جو مجھے اس دھوئیں نے کھانسی لگا دی. اگلی رات میں سو رہی تھی کہ دروازے کی آواز سے اٹھتی ہوں کہ زور سے دروازہ کھولتا ہے. دیکھتی ہوں اندھیرا ہے, کوئی بھی نہیں, سناٹا چھا جاتا ہے, بس وہی آواز آتی ہے جو دروازے کی آئی, یعنی مجھے نیند سے بیدار کر دیا. تو میں آوازیں سنتی ہوں ہمسات, جیسے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا باتیں کر رہا ہے. تو میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف جاتی ہوں. میرا دل ڈر رہا ہے, یہ کس قدر زور سے دروازہ کس نے کھولا, اور یہ کون پیچھے کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے. جب میں تھوڑا سا باہر نکلتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا جو دونوں مر چکے ہیں, وہ صحن میں بیٹھ کے ہال میں کھیل رہے ہیں. ان کو دیکھ کے تو میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ میرے بچے یہ کہاں چلے گئے تھے. میں روتی ہوں, ان کو بلاتی ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میرے سینے سے آگ لگ جائیں. جب میں ان کو دیکھا میرا دل کھل گیا, جو بجھا ہوا دل تھا میرا ان دونوں کی وفات کے بعد, ایک دم میرا دل کھلا. میرا بیٹا میری طرف دیکھتا ہے, اپنی بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے, سیڑھیاں اتر کے باہر. میں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں, آوازیں دیتی ہوں بیٹا میرے پاس آؤ, بیٹا میرے پاس آؤ. لیکن وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیتے, بلکہ چلتے جاتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. میں بھی ان کے پیچھے بھاری قدموں سے, مجھ سے چلا نہیں جاتا لیکن میں بھاری قدموں سے ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہوں. ان کو آوازیں دیتی ہوں, اونچی اونچی آوازیں دیتی ہوں,
کہ میری آواز سے محلے کے لوگ جاگ جاتے ہیں اور کھڑکیوں سے باہر دیکھتے ہیں. میں ان کے پیچھے جا رہی ہوں، ان کو آوازیں دے رہی ہوں، یہاں تک کہ میرے بچوں نے پیچھے سے آ کے مجھے پکڑ لیا کہ ماں تو کدھر جا رہی ہے، کیوں چلا رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں وہ تمہارا بہن اور بھائی وہ کھیل رہے تھے، وہ باہر نکلے، میں ان کو بلا رہی ہوں. وہ مجھے زبردستی غصہ کر کے گھر میں لے آتے ہیں. میں ہر رات کو ہر روز اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں میرے سامنے کھیل رہے ہیں. میری حالت بگڑتی جاتی کہ میرا ماس ہڈیوں کو ساتھ جا کے لگ جاتا ہے اور میں اتنی کمزوری برداشت نہیں کر پائی، گر گئی. مجھے ہسپتال لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی حالت اس لیے ہوئی کہ یہ کھاتی کچھ نہیں. میرے گھر والے زبردستی آ کے مجھے لے کے چلے جاتے ہیں کہ تو یہاں رہے گی. میں ان کے ساتھ لڑتی ہوں کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر چھوڑ کے آؤ، لیکن اس دفعہ وہ میری بات نہیں مانتے، میرے ساتھ لڑتے ہیں، مجھے زبردستی وہاں پر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہیں شیخ کے پاس لے کے جائیں گے، تیرا علاج کروائیں گے. 2 دن میں وہاں رہتی ہوں کہ میرے بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا برقع پہنو، تمہیں کہیں لے کے جانا ہے. میں کہتی ہوں مجھے کہاں لے کے جانا ہے، میں نے نہیں جانا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر سے انکار کون کر رہا ہے اس کو. میں نہیں چاہتی لیکن کوئی زبردستی میرے اندر سے انکار کرتا ہے. لیکن وہ زبردستی مجھے عبایا پہنا کے اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. جہاں وہ مجھے لے کے جاتے ہیں وہ ایک بیٹھک تھی. جو ہی مجھے اس کے اندر داخل کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ سامنے ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے. میں اپنے بھائی کے ہاتھ کے اوپر ناخن مارتی ہوں کہ مجھے چھوڑو، مجھے یہاں سے باہر نکالو، اگر تم مجھے باہر نہیں نکالو گے تو میں تمہیں اذیت دوں گی. میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو یہ کلمات کیسے کہے، وہ کون تھا میرے اندر جو یہ کلمات دہرا رہا تھا. مجھے زبردستی مولوی کے سامنے بٹھاتے ہیں. مولوی کہتا ہے میرے ابو کو کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو. میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. میں اس کو گالیاں دیتی ہوں، لعنتیں بھیجتی ہوں، لیکن وہ پڑھتا جاتا ہے. میں اس کو مغربی زبان میں گالیاں دیتی ہوں. میں کیسے مغربی زبان میں گالیاں دے رہی ہوں؟ میں سن رہی ہوں کوئی میرے اندر سے بول کے گالیاں دے رہا ہے، لیکن وہ میں تو نہیں تھی. لیکن وہ اپنی قرات جاری رکھتا ہے. وہ قرآن پڑھتا تھا میرے سر کے اوپر ایسے جیسے کوئی ہتھوڑی مارتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے، میں صرف ایک ہی لفظ کہتی تھی. وہ جو الفاظ بولتے ہیں لا یعنی نہیں. وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، میں بس نہیں یہ بولتی جاتی. 2 گھنٹے وہ شیخ قرآن پڑھتا رہا. شیخ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے، خبیث جادو، اس کے اوپر ڈیلی پڑھائی کرنا پڑے گی کیونکہ یہ جادو ہے، یہ اتنی جلدی کھلے گا نہیں. 10 دن لگاتار وہ شیخ ہمارے گھر میں آ کے پڑھتا رہتا ہے. مجھے اس سے نفرت تھی، میں اس کی شکل ہی دیکھنا چاہتی تھی. کہ 10ویں دن میں بولتی ہوں، بلکہ میں نہیں بولتی، میں سنتی ہوں مغربی ایکسنٹ میں، مغربی عربی میں بولتی ہوں میرے اوپر قرآن نہیں پڑھو، اس کے اوپر پڑھو جو اس کے اوپر جادو کی پہرے داری کر رہا ہے، جو اس جادو کے اوپر معمور ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں. تو شیخ کہتا ہے ہاں مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ اس کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا. پیچھے کوئی اس کے گھر میں کوئی ہے جو اس جادو کی مکمل پہرے داری کر رہا ہے اور اس کو مضبوط کرتا جا رہا ہے. یہ خبر پھیل جاتی ہے پورے علاقے میں کہ اس کے اوپر جادو ہے. میری پوری فیملی میں میرے بچوں تک پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہوا. شیخ کہتا ہے کہ اس کو اس گھر میں لے جاؤ، وہاں پر ہی جا کے اس کے اوپر پڑھائی شروع کرتے ہیں. اور وہ مجھے لے جاتے ہیں. جب گھر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ابو سالم اس کی حالت غیر ہوئی پڑی ہوئی ہے، جبکہ اس کی جو بیوی تھی مغربی وہ اس کو چھوڑ کے اپنے گھر جا چکی ہے. اب شیخ پڑھائی شروع کرتا ہے، پورے گھر میں چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. میرے بچے اپنے اپنے کمروں میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں. ابو سالم وہاں پڑا چیخا مارنا شروع کر دیتا ہے. تو شیخ کہتا ہے کہ اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جادو جو تعویذات ہیں وہ ہیں کدھر، اس کا جگہ تلاش کرنا پڑے گی. جب تک وہ نہیں کھلیں گے ان کا جادو نہیں کھلے گا. لیکن میرے لیے ایک مسئلہ ہے کہ میں اکیلا یہ کچھ نہیں کر پاؤں گا، مجھے اور بھی مولویوں کو بلانا پڑے گا. اس نے فون کیا، 5 بندے اور آ گئے. جو تھکتا ہے دوسرا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا تھکتا ہے تیسرا. اس طرح وہ پڑھتے تھے، گھر میں چکر لگاتے تھے. ایک مقام کے اوپر جا کے جب وہ پڑھ رہا تھا تو ابو سالم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. میں چیختی ہوں، بچے چلاتے ہیں کہ نہیں پڑھو. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ ادھر آئے، ادھر سے آ کے دیکھے جگہ کے اوپر. وہ ایک اے سی کا ہال تھا جہاں پر اے سی نہیں لگا ہوا تھا. جب کوئی نیچے کرسی رکھ کے ٹیبل رکھ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ان کو ایک صندوق ملتا ہے چھوٹا سا سنہری کلر کا.
اس کو اتار کے لے کے آتے ہیں. جو ہی اس کو وہ اتار کے لے کے آتے ہیں تو ہم لوگ سب چیختے ہیں نہ کھولو نہ کھولو. وہ کھولتے ہیں, اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا, تالے کے اوپر گھانٹیں بندھی ہوئی تھیں بالوں. وہ شیخ آہستہ آہستہ اس کو کھولتے. اب کہتے ہیں مجھے پانی لا کے دے دو. پانی کا ڈبہ اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں. وہ پڑھتا ہے, کھولتا جاتا ہے, پڑھتا ہے, کھولتا جاتا ہے. پھر 2 شاپروں میں کچھ چیزیں لپیٹی ہوئی تھیں, اوپر لال دھاگے سے باندھا ہوا تھا. ہر دھاگے کے اوپر 13 گھانٹیں تھیں اور ہر گھانٹ کے اوپر بالوں کی گھانٹیں لگی ہوئی تھیں. بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو وہ کھولنے میں. وہ کھولتا ہے, پڑھتا جاتا ہے, پانی میں ڈالتا جاتا ہے, پانی میں ڈالتا جاتا ہے. سب سے پہلے میرے بچے نارمل ہو گئے, ان کا جادو کھل گیا. پھر اور جب کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ بچے کون ہیں, تو اس کو بتایا کہ یہ دونوں مر چکے ہیں. کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کھولتا ہے, وہ پانی کا کلر لال ہو گیا, سرخ لال پانی کا کلر ہو جاتا ہے. پڑھتا جاتا ہے. اب میں چلاتی ہوں نہیں کھولو نہیں کھولو نہیں کھولو, پلیز مجھے چھوڑ دو, پلیز نہیں کھولو, چلاتی. یہاں تک کہ میرا جادو بھی کھل جاتا ہے, میری طبیعت صحیح ہو جاتی. اب باری آتی ہے ابو سالم کی, کچھ بھی نہیں ملتا, باقی ڈبہ خالی ہے. کہتا ہے کہ اس کو پکڑو, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جادو کدھر ہے, اس کے تعویذ کدھر پڑے ہوئے ہیں, جو جادو اس کے اوپر ہو اس کا جادو کدھر ہے. وہ جب تک نہیں کھولیں گے یہ صحیح نہیں ہوگا. اس کو زبردستی پکڑ کے اسے کپڑے اتارتے ہیں. جب کپڑے اتارتے ہیں تو اس کی کمر کے پیچھے واضح ہو جاتا ہے وہی جو بکرے کا سار اور کچھ عربی میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کو لٹاؤ. وہ بڑا زور لگاتا ہے, بہت زور لگاتا ہے. شیخ پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیخ کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, کیونکہ جو اس کے اوپر جن ہے وہ مارد ہے, مارد الجن, یہ عفریت سے چھوٹے درجے کے جن ہے. کہتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں, میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں. وہ فون کرتا ہے, 15-20-25 منٹ کے بعد وہ شیخ آ جاتا ہے, بڑا شیخ. وہ پڑھائی شروع کرتا ہے. ابو سالم کے اندر اس قدر پاور تھی کہ سب لوگوں نے اس کو زور سے پکڑا ہوا ہے, وہ ان کو اٹھا لیتا تھا. یہ جو بڑا شیخ ہے یہ بالکل نہیں اسے ڈرتا. پانی لیتا ہے, اس کے منہ کے اوپر ملتا ہے, یہ چلاتا ہے ابو سالم. وہ پڑھتا جاتا ہے, اس کے منہ دھلاتا ہے, اس پانی سے اس کا جسم کی جو کمر کے پیچھے وہ ٹیٹو بنے ہوئے تھے وہ اتارتا ہے. وہ پوری جگہ کالی ہو جاتی ہے. وہ اس کے جو ٹیٹو کا پانی نکل رہا ہے, اس قدر سیاہ کالا پانی کیسے ہو سکتا ہے, بالکل مٹا دیا گیا. ابو سالم نارمل ہو گیا. کہتا ہے کہ شیخ کہتا ہے کہ اس کو میرے پاس لازمی لے کے آنا پڑے گا, کہ اس کو شواؤں کے ساتھ اس کا یہ پیچھے سے مٹانا پڑے گا, اور یہ آج سے ہی شروع کرو. ہم لوگ 3 دن لگاتار ابو سالم کو لے کے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کی حالت بالکل نارمل ہو جاتی ہے. وہ مارد الجن جو تھا اس سے نکل جاتا ہے. باقی وہ جو مغربیہ تھی, وہ ملعون لعنتی عورت, اس کا میں نہیں بتا سکتی اس کے ساتھ کیا ہوا یا بعد میں کیا نہیں. لیکن ہمارے گھر کی حالت بالکل نارمل ہو گئی جیسے ہم پہلے تھے, بلکہ ابو سالم اس سے بھی بہت اچھا ہو چکے. لیکن 2 بچے گنوانے کے بعد اور اپنی زندگی اپنا گھر برباد کرنے کے بعد, دوستو یہ قصہ اس میں عبرت ہے. ہر لمحے اس میں عبرت ہے. جو سمجھدار ہے, جو عقل رکھتا ہے, اس کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے, سمجھنے کا مقام ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دنیا میں جادو کے جو مقام ہیں جہاں پر لوگ جادو بہت زیادہ کرتے ہیں, ان میں نمبر 1 کے اوپر افریقہ کا ہر کوئی نہ کوئی جادوگر ہوتا ہے. اس کے بعد عربوں میں یہ مگر مروکن, یہ بہت جادوگر ہیں, بہت جادو کرتے ہیں یہ لوگ. ان کا عربوں میں مشہور ہے کہ یہ ہر کوئی جادوگر ہے, بلکہ وہاں پر تو کوئی ایک خاص چیز ہے, خاص شہر ہے, خاص علاقہ ہے جہاں پر جادو سکھایا جاتا ہے. اور خلیج والے, گلف والے بڑی زور دیتے ہیں ان ممالک مروکن کے اوپر, مغرب کے اوپر, کہ یہ جگہ ختم کرو, یہ چیز ختم کرو, لیکن وہاں اس کو قانونی حق حاصل ہے. پھر انڈونیشیا میں بہت زیادہ جادو ہوتا ہے. عربوں میں جتنے بھی آپ کو قصے ملیں گے, مجھے آپ یہ بتائیے گا کمنٹ میں کہ ایسے قصے میں ڈالوں, ایسی سٹوری ہے جادو والی, کالا جادو کیا ہوتا ہے. اگر تو آپ یہ سننا پسند کرتے ہیں تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں مزید نکالوں گا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربوں کے ہاں خدامہ کون ہیں, انڈونیشین زیادہ, افریقن اور انڈونیشیا. اور یہ دیکھیں جادو کیسا کرتے ہیں. ابھی ایک اور سٹوری ہے جادو کی, تو میں نے کہا کہ چلو
پہلے میں یہ ڈالتا ہوں، اس میں تھوڑی سی ایک بڑی عجیب سی چیز تھی جو میں نہیں بول سکتا تھا، اس وجہ سے، ورنہ تو آج سے 8-10 دن پہلے وہ میں سٹوری ڈال دیتا۔ وہ افریقن لڑکی نے جادو کیا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے گا، اب اس میں سے عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کرے، اور جادو کرنے والا، جادو کروانے والا کافر ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور جس کے اوپر جادو ہوا وہ مر گیا، وہ شہید ہے، یہ حدیث ہے، وہ شہید ہے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ کوئی بھی بندہ، انسان جنوں کی وجہ سے مرا تو وہ شہید ہوتا ہے، اللہ اس کو جنت میں دے۔ باقی جو جادو کرتے ہیں، جو جادو کرواتے ہیں، جو اس میں شریک ہوتے ہیں، سب ملعون، سب لعنتی، سب کافر اور سب جہنمی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔